السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گرامر میں یہ سیکھیں گے، کیا سیکھیں گے؟ سیکھے ہوئے الفاظ سے نئے الفاظ بنانا سیکھیں گے۔ یہ سب سیکھے ہوئے الفاظ ہے اور ہم معنی بھی جانتے ہیں۔ کتبہ، اس نے لکھا یا اس پہ فرض کیا گیا، دو معنی ہیں اس کے۔ انزلہ، اس نے نازل کیا۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ رزقہ، اس نے رزق دیا۔ ارسلہ، اس نے اتارا یا اتارا۔ ہاں، کتبہ یعنی فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا، نہیں، کتبہ یعنی اس نے لکھا۔ اب یہاں پر دیکھو، شروع میں پیش اور پھر زیر کے معنی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیا گیا۔ اب یہاں پر کتبہ تینوں پہ حرکت ہے، لیکن یہاں پر پہلے حرف پر پیش لگا دیا گیا ہے اور دوسرے حرف پر زیر لگا دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا فعل مجہول۔ یہ کیا تھا؟ فعل ماضی تھا اور یہ معروف تھا۔ تو کتبہ یعنی اس نے لکھا یا اس پر فرض کر دیا گیا، نہیں، اس پر فرض کیا، اس طرح۔ اب اس کے معنی اس طرح ہوتے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ کتبہ، پیش لگا دیا اور بیچ والے حرف پر زیر لگا دیا گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کتبہ، یہ فعل مجہول ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ لکھا گیا۔ اس کے معنی کیا تھے؟ کتبہ، اس نے لکھا تھا معنی۔ اب کتبہ آ گیا تو اس کے معنی ہوں گے لکھا گیا۔ دھیان سے دیکھیے، یا فرض کیا گیا، دو معنی ہیں اس کے کتبہ کے۔ تو یہاں پر کتبہ اس نے لکھا یا اس پر فرض ہو گیا۔ اب یہاں پر کتبہ یعنی لکھا گیا یا فرض کیا گیا، دو معنی ہیں کتبہ کے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ چلیے ہم اس سے سمجھتے ہیں۔ عربی اور اردو زبان میں بعض اوقات ایک نقطہ، زبر، زیر، پیش یا ایک حرف بڑھنے سے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ کیسے دیکھیں گے ہم؟ اب زبر لگ گیا، دیکھو چیم کے اوپر زبر ہے، تو اس کے ہم پڑھیں گے اردو میں کہ اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم بکریاں چراتے ہیں۔ چیم کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو گیا اس کے معنی؟ ہم بکریاں چراتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو چیم کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ ہم بکریاں چراتے ہیں۔ کتنے معنی میں فرق ہو گیا؟ زبر اور پیش کے آنے سے کتنے معنی چینج ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہم کو سمجھنا ہے ہر چیز کو۔ اب ہم دیکھیں گے، دوسرے طریقے سے دیکھیں گے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا تھا، صبرا صبر کرنا، شکرا شکر کرنا، ذکرا ذکر کرنا، ظلما ظلم کرنا، جمعا جمع کرنا۔ تو اس کے معنی کیا ہو گئے تھے؟ تین۔ زبر کے معنی اس نے کیا، اس نے صبرا، اس نے صبر کیا، شکرا، اس نے شکر کیا، ذکرا، اس نے ذکر کیا، ظلما، اس نے ظلم کیا، جمع، اس نے جمع کیا۔ تو یہ معنی ہیں اس کے۔ اب اگر اس پر پیش لگ جائے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں گے آپ، کتبہ، اس نے لکھا یا اس پر فرض ہو گیا۔ کتبہ یعنی لکھا گیا یا فرض کیا گیا آئیں گے، اس کے معنی کیا آئیں گے؟ کیا گیا۔ ارسلہ، بھیجا گیا، تو ارسلہ، بھیجا گیا۔
ارسلا اس نے بھیجا، ارسلا بھیجا گیا، فرق ہو جاتا ہے پیش آنے سے۔ انزلا اس نے نازل کیا، انزلا نازل کیا گیا۔ انذرا اس نے وہ ڈرا، اور انذرا ڈرایا گیا۔ خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا پیدا کیا گیا۔ زینا یعنی سجایا، اس نے سجایا۔ زینا یعنی سجایا گیا۔ سعلا اس نے سوال کیا، اور سئیلا سوال کیا گیا۔ قرأ اس نے پڑھا، قرئ پڑھایا گیا۔ کتبہ اس پر فرض ہو گیا، اور کتبہ فرض کیا گیا۔ قتلا اس نے قتل کیا، قتلا قتل کیا گیا۔ اس طرح ہم کو یاد کرنی ہوگی۔ قرآن پاک کی آیتوں میں جب آیتیں آئیں تو دیکھنا ہوگا کیا فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے۔ اگر پیش لگا ہوا ہوگا پہلے حرف پر، اور اس طرح دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے کیا ہے، قتیلا، قتلا کا تو ہم پڑھ لیے تھے، اس نے قتل کیا۔ اب یہاں پر پہلے حرف پر پیش لگ گیا، اور آخری حرف سے پہلے یعنی رنگ فنگر پر، رنگ فنگر کسے کہتے ہیں؟ آخری انگلی سے پہلے جو انگلی آتی ہے اسے رنگ فنگر کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ آخری حرف سے پہلے زیر آ گیا اور پہلے حرف پر پیش آ گیا، تو قتل کیا گیا، قتیلا قتل کیا گیا، خلقا پیدا کیا گیا۔ اس طرح ہم کو یاد کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ آیتوں میں قتلا اس نے قتل کیا ہے کیا قتیلا قتل کیا گیا ہے، تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سکھا دیں گے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔